بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی اور میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی طرح سے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کے بارے میں کوئی اچھی بات ڈھونڈوں اور کوئی اچھی بات آپ کو بتاؤں ان کے بارے میں، لیکن میں پتہ نہیں ناکام رہ جاتا ہوں۔ میرے میں خامی ہے یا واقعی خان صاحب بھی اس طرح کے ہیں کہ ان میں کوئی اچھی بات ہے نہیں۔ ابھی جو 4-5 روز پہلے کا واقعہ ہے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا، وہ کمیونٹی بھی بس اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ان کے نصیب لکھے ہیں۔ یہ پاکستان کے جو مقتدر لوگ ہیں انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ بیچارے ان کے ساتھ ظلم ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں سب سے مظلوم کمیونٹی کوئی ہے جن کو ان کی یعنی نسل کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ ہزارہ کمیونٹی ہے۔ اس واقعے کے اوپر میں بات کرنے سے کتراتا رہا، اور اس لیے کتراتا رہا کہ میں تھوڑا جذباتی جا بندہ ہوں، اور مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس پہ بات کروں گا تو میں خود کہیں جذبات کی رو میں بہہ نہ جاؤں۔ بہرحال اس بارے میں آپ سے چونکہ آج بات کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ واقعہ سارا زیر بحث آیا۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں ہمارے وزیر داخلہ، وہ وہاں پر گئے تھے اور واپس آ کر انہوں نے خان صاحب کو کل کی کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ منع کیا کہ خان صاحب تسی اتھے نہیں جانا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کے خلاف کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، لوگ آپ کے خلاف نعرے بازی کر سکتے ہیں، انہیں بڑا شدید غصہ ہے۔ اسی طرح وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو چیک دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں چیک نہ دیں، کیش دیں۔ تو بڑا انہوں نے ایک ایسا تاثر دیا کہ جس طرح وہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ صرف پیسے کی خاطر بیٹھے ہیں، جس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ بہرحال آج خان صاحب نے یہ اپیل کی ہے، ٹویٹ کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ جن سے ہے وہ اپنے پیاروں کو دفنا دیں، میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ یعنی خان صاحب جو ہیں اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ پھر نشے کی بات ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اقتدار کا نشہ ہے، ورنہ پہلے جب یہ ایسا واقعہ ہوا تھا تو خان صاحب انج بالکل گولی طرح اتنے پہنچے سن تے جا کے اس طرح دے وین پائے سن انہیں کہ جس طرح انہیں اپنے مر گئے۔ تو اب جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیں، میں آپ کے پاس بعد میں آ جاؤں گا، یہ انہوں نے کہا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے کہہ رہے ہیں۔ تو ٹویٹ ان ہزارہ برادری کو کر رہے ہیں جن کے پاس نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، جن کے پاس کھانے کو واندے ہیں، روٹی نہیں کھانے کے جن کے پاس، ان کو وہ ٹویٹ کے ذریعے تسلی دے رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں کر رہے کہ وہاں پر جو ان کے کوئی لیڈر ہیں ان سے فون پر ہی بات کر لیں۔ خان صاحب نے اس سے پہلے جو ایک شخص وہاں پر بھیجا وہ زلفی بخاری صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک اور علی زیدی صاحب ہیں، دونوں وہاں پر بھیجے، اور وہاں پر جا کے وہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں وہ جو مطلب کمال ایک چول آدمی ہے، میرے پاس معذرت کے ساتھ اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے اس کے لیے، کہ اس نے یہ کہا کہ جناب اگر وزیر اعظم یہاں پر آئیں گے تو آپ انہیں کیا فائدہ دیں گے۔ یعنی وہاں پر بھی وہ ڈیل کر رہا ہے، یعنی وہ فائدہ اور نقصان دیکھ رہا ہے۔ اتنی یعنی جو میتیں پڑی ہیں اور 4 روز سے مائنس ٹیمپریچر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر، ان کے ساتھ ان کو دلاسا دینے کی بجائے ان کے ساتھ ڈیل ماری جا رہی ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اور ظاہر ہے وہ فائدہ پولیٹیکل فائدہ لینے کی بات کر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہاں پر جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہی زلفی بخاری ہیں جن کے بارے میں خیر ریحام نے جو کچھ لکھا میں اس کے بارے میں نہیں آنا چاہتا، لیکن زلفی بخاری کا جو پاکستان میں کرونا کی آمد کا سلسلہ ہے وہ زلفی بخاری صاحب نے تافتان کے بارڈر سے اپنے لوگ لے کے آئے تھے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کرونا جو ہے وہ پھیلا تھا، اور اب جتنے بھی پاکستان میں کم یا زیادہ لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں وہ ان کے ذمہ دار زلفی بخاری ہیں، لیکن خان صاحب نے ان کو تبدیل نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ پھر کبھی کسی وقت بات کریں گے کہ خان صاحب ان پر اتنے مہربان کیوں ہیں۔ بہرحال کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو 2 اہم باتیں ہوئیں وہ میں نے سوچا ہے کہ آپ کو بتا دوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ خان صاحب وہاں پر کیوں نہیں جا رہے، کیونکہ شیخ رشید نے ان کو ڈرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کے خلاف کوئی نعرے لگ سکتے ہیں، کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے خان صاحب ڈر کے گھر بیٹھ گئے، اور صرف ٹویٹ کے اوپر ہی وہ انہوں نے تعزیت کر لی ہے قسم کی۔ دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا وہ شیخ رشید، فواد چودھری اور فیصل وارڈا کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اور وہ تلخ کلامی یوں ہوئی کہ
फवाद चौधरी ने तंजन कहा शेख रशीद से कि उसामा सती कत्ल हो गया, शेख जी होर तुहाडे तो कुछ होंदा नहीं, चलो फातह खानी तो कर लो। तो शेख रशीद ने कहा कि कोई नहीं, छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, जिस पर फैसल वारडा बड़े शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा ये छोटा वाक़या को खुदा का खौफ करें, वो 22 साल का नौजवान, उसको 22 गोलियां मार दी और पुलिस ने मार दी, को वो नहाता था, उसने कोई आगे से रिजेंटमेंट नहीं की थी, आप इसको छोटा वाक़या कह रहे हैं शेख साहब। और शेख साहब जो उनसे हैं वो थोड़े से मतलब जिस तरह बंदा परेशान हो जाता ना कि भाई ये को तो मैंने उम्मीद नहीं सी, तो वो एकदम थोड़े से चुप हुए। इस पर फवाद चौधरी ने भी थोड़ा सा गुस्सा किया और फवाद चौधरी ने कहा कि शेख साहब कोई खुदा का खौफ करो, मतलब आपको बिल्कुल इस बात की कोई एहसास ही नहीं है कि एक नौजवान जो है उसको आपकी पुलिस ने कत्ल कर दिया और आप कह रहे हैं मामूली वाक़या है। खैर इस पर जो उनसा एक और वहाँ पर कबीना के वज़ीर थे, उन्होंने कहा कि देखें, वज़ीर आज़म को मुखातब करके उन्होंने कहा कि देखें सर, वो हमारा अपना जो है ना वो बच्चा था, वो पीटीए का सपोर्टर था, ये तस्वीर हैं उसकी सारी आई हुई, और वो पीटीए के दौर में उसको कत्ल कर दी गई, ये तो बड़ा जुल्म की बात है। जिस पर फैसल वाउडा जो हैं वो मज़ीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा ये बात ही नहीं है यार कि वो पीटीए का था या वो नून लीग का था या वो पीपल्स पार्टी का था, बात यह है कि वो एक पाकिस्तानी था, निहत्ता था, उसको पुलिस ने सरेआम गोलियां मार के कत्ल कर दिया, ये एक जुल्म की बात है, इसको इंसाफ जो है वो दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। और शेख साहब आपके अंडर जब से वजारत दाखिला आई है वो बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही। अच्छा ये जो बात है ना, मतलब ठीक है कि फैसल वाउडा साहब एक गुस्से में आए और एक मतलब जेन्युइन सी बात है कि जब कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल होगा और जिसकी औलाद होगी वो इस तरह का वाक़या देखेगा तो उसका दिल दहल जाएगा और वो उसको गुस्सा आना एक नेचुरल अमल है। लेकिन जो फैसल वाडा साहब ने ये कहा ना कि जब से आपकी पास वजारत दाखिला आई है हालात ठीक नहीं है, तो इसकी वजह सियासी है, और वो वजह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है और जो खान साहब के करीबी लोग हैं वो शेख साहब से ये वजारत लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन्हें को वजारत हम तुम दे दी जाए। वैसे हालात आइंदे बनते जा रहे कि छेती जल्दी शेख साहब जड़े नो किसी वजीर हम तुम बन के बैठे होंगे। लेकिन बहरहाल कल जो ये वाक़या हुआ उसमें फवाद चौधरी और फैसल वाडा जो हैं उन्होंने इस पर काफ़ी एक एहतजाज किया। फिर शेख साहब ने तरीक़ेकार अपनाया, बिल्कुल जिस तरह महल्ले दी जड़ी है ना एक चाची होंदी है वो गल मुकान लगे चलो फातह कर लो फातह कर लो, तो फिर उसामा सत्ती के लिए वहाँ पर फातह करवाई गई। तो ये वो सारा सीन था जो कल वफाकी कबीना में चला। जो हज़ारा कम्युनिटी की बात है, मैं आपको याद दिलाऊँ 2013 में एक वाक़या इसी तरह का हुआ था जिस पर भी ये जो मज़लूम लोग हैं ये बैठ गए थे और -2 टेम्परेचर में वो बैठे रहे। कमर ज़मान कायरा वफाकी वज़ीर थे वो भी गए और वफाकी वज़रा भी गए और जाके उनकी अश्क शोई की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर उस वक़्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ खुद गए वहाँ पर, उनकी बातें सुनी, उनको जो उनसे ना अश्क शोई की और उनके मुतालबे पर वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम राइसानी को तब्दील कर दिया। यानी ये उन चोरों डाकुओं की बात है जिनको आज का हुक्मरान जिसके पास सर्टिफिकेट है सादक और अमीन होने का, यानी सादक अमीन को भी आप मेहरबानी करें इन्वर्टेड कॉमास में लें, और जिस बंदे ने दिया था वो बाबा डैम वाला, हाँ वो जो सारी कौम को डैम फुल बना के चला गया, वो भाई साहब जो हैं उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया था। तो ये जो सादक और अमीन वज़ीर आज़म हैं इनकी हालत ये है कि इनका जो इखलाकियात हैं, इनकी जो माशरत है, इनकी जो सियासत है वो उन चोरों डाकुओं से भी गिरी हुई है कि इनमें इतनी इंसानियत नहीं है कि इनके दौरे हुकूमत में 11 कारकुनों को कत्ल कर दिया गया हाथ पांव बांध कर, और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म आए और हमारे अश्क पहुँचे। और ये साहब जो हैं ट्विटर पर बैठ के एक ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब तुसी अपने बंदे दफनू लवो, मैं बाद में आ जाऊँगा। आज जाम कमाल साहब भी वहाँ पर पहुँचे, वो जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, और उन्होंने जाकर कहा कि जी आपसे मैं अपील करता हूँ कि अपने प्यारों को दफना लें, खान साहब बाद में फिर आ जाएंगे आपके पास। और साथ ही उन्होंने जो एक बात की वो ये की कि जी अगर वज़ीर आज़म के आने से मसला हल होता हो तो वज़ीर आज़म 2 मिनट में आ जाएं। यानी मकसद कहने का ये है कि उन्होंने हाथ चुकते, उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कहा कि भाई जागते रहना साढ़े ते ना रहना, वज़ीर आज़म आ भी गया तो मरना तुसी है जे।
یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ جو وہاں پر امن و امان کا ذمہ دار ہے، جو حکمران ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم آ بھی جائے گا تو مسئلہ تو اتھی رہنا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے یہ بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ساڈے واسچ کچھ نہیں۔ یہ بات جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی جتنی مطلب مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ اگر آپ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو اتر جائیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ زبردستی اقتدار سے چمٹے رہیں؟ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ تو یہ شعر جو ہے نا، یہ ان کی نظر ہے جام کمال صاحب کی اور وزیر اعظم پاکستان کی کہ یار آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جس طرح آپ پہلے کہا کرتے تھے پرائم منسٹر کو تم اتر جاؤ ہم کر لیں گے، تو بھائی اب تم اتر جاؤ، کیوں نہیں جان چھوڑتے؟ آپ کے پاس کسی کے ساتھ محبت کے، ہمدردی کے دو بول آپ نہیں بول سکتے جا کے؟ آپ لوگوں کو مہنگائی میں مار رہے ہیں، یا آپ کے دور میں لوگوں کو گولیاں مار کے قتل کیا جا رہا ہے اور آپ اپنے آرام دہ جو محل ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے سنجیدہ ہے، میں اس پر اس سے زیادہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں خود جذباتی ہو رہا ہوں، اس لیے اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔